خطا ہو گئے۔ زاویار کے دوست نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو نہیں ملے اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا پلان بنایا تھا، بلکہ ہماری تو کئی عرصے سے بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری رات کانٹوں پر گزری۔ صبح ہوتے ہی جواد اور حسن بھائی نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی۔ انہوں نے زاویار کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ میرا دل خوف کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ میں بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ زاویار ٹھیک ہو، جہاں بھی ہو۔ کہ اتنے میں حسن بھائی کا موبائل بجا۔ کال اٹھائی۔ سامنے والے کی بات سن کر حسن بھائی کے چہرہ زرد پڑ گیا، ان کا سر چکرا گیا۔ کہاں آنا ہے؟ حسن بھائی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوکے کہہ کر حسن بھائی نے فون بند کر دیا اور جواد بھائی سے کہا، ساتھ چلو، میرے ساتھ۔ ہم پوچھتے رہ گئے کہ کیا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں، مگر انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا اور چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے، ان کی آنکھیں سرخ، چہرے اترے ہوئے۔ میری ساس ان کی طرف بڑھی اور کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی، جواد بتاؤ میرا زاویار کہاں ہے؟ وہ ساتھ نہیں آیا کیا؟ اسے لے کر آؤ، بتاؤ زاوی کہاں ہے؟ میری ساس نے جس شدت سے پوچھا، ہمارا دل بھی مٹھی میں آ گئے، مگر جواب بھائی کچھ نہ بولے۔ مگر وہ برداشت کرتے بھی تو کتنا، بالآخر خاموشی توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اپنی ماں کے گلے لگ گئے۔ حسن بھائی بھی بے انتہا رونے لگے۔ ان کو اس طرح سے روتا دیکھ ہم سب کے کلیجے پھٹنے کو آئے۔ حسن بھائی بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے حسن بھائی سے کہا۔ حسن بھائی نے خود کو تھوڑا سا سنبھالا اور پھر جو انہوں نے بتانا شروع کیا وہ سن کر کاش کہ میری روح پرواز کر جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس والوں کی کال آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سمندر کنارے ایک لاش ملی تھی۔ وہ لاش ہمارے پاس تو نہیں ہے، سمندر کی لہریں اسے اپنے ساتھ لے گئیں، مگر وہاں موجود لوگوں نے اس کی تصاویر اور ویڈیوز بنا رکھی تھی۔ آپ لوگ تھانے آ جائیں، وہ تصاویر دیکھ کر پہچانے کیا وہ آپ کا بھائی زاویار ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا حلیہ آپ نے بتایا تھا اس لاش کا حلیہ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ اور تھانے جا کر جب ہم نے وہ تصاویر دیکھی ہماری روح فنا ہو گئی۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، مگر وہ زاوی ہی تھا جسے بے رحمی سے مار دیا گیا، خون سے لت پت۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے گھر میں تو قیامت مچ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم خود کو سنبھالیں یا ایک دوسرے کو، کیونکہ یہ صدمہ سب کے لیے جان لیوا تھا۔ امی بے ہوش ہو گئیں۔ مجھے خود کو معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں روح نہیں رہی، میں پتھر ہو گئی۔ مگر اس وقت سے بھی ہمیں گزرنا تھا۔ دل تو یہی تھا کہ مجھے بھی موت آ جائے، مگر اس طرح تو ہمارا بیٹا کاشان اکیلا ہو جاتا، اس کی خاطر جینا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کو بلایا، امی کا چیک اپ کرایا۔ اچانک بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے بی پی ہائی ہو گیا، مگر اب خطرے سے باہر تھی۔ کچھ عرصہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل اس قدر تھا کہ ہلکی سی آواز بھی ہماری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی۔ کوئی بات نہ کرتا، سب خاموش ہو گئے، مانو سب اجنبی ہوں۔ یہی خوف مجھے برسوں سے کھائے جا رہا تھا۔ میری ہنستی کھیلتی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی اور میرا گھر سونا ہو گیا۔ اب زندگی جینے کے لیے کہاں رہی تھی؟ اب تو بس زندگی گزارنی تھی، اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے باقی کے رشتوں کی خاطر، اور وہ گزر رہی تھی۔ وقت کا بہت اچھا کام ہے، وہ گزر جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اور یہ وقت بھی گزر گیا۔ 1 سال بیت گیا۔ کہنے کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، مگر مجھے اس 1 سال کے ایک ایک لمحہ یاد ہے کہ کس طرح کانٹوں پر گزرا۔ یہ 1 سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا، اور اب تو
زندگی ایسی ہی ہونی تھی۔ مگر آج بازار میں جب کچھ خریدتے ہوئے میری نظر ایک شخص پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہو بہو زاویار کی طرح تھا، مانو زاویار ہو۔ مگر میری نظریں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ کیا وہ زاویار تھا یا اس کا کوئی ہم شکل، یا پھر مریم سے اپنے ماضی کی اتنی ساری گفتگو کے بعد میرا وہم ہو کہ وہ زاویار تھا؟ آخر یہ بات کروں تو کس سے کروں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری نند یاسمین کاشان کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ بازار جانے سے پہلے میں کاشان کو یاسمین کے حوالے کر گئی تھی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ آج آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یاسمین نے کاشان کو مجھے تھماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یاسمین، سب ٹھیک ہے۔ ایکچولی راستے میں مریم مل گئی تھی، اس سے کافی گپ شپ ہوئی، کالج کی باتیں، تو انہی باتوں کی وجہ سے زاویار کی یاد آ گئی، اور کچھ نہیں۔ پریشان مت ہو۔ میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ سچ ایسا تھا کہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے خود کو بھی ابھی کنفرم نہیں تھا۔ مگر یہ بات آج تک راز ہے کہ زاویار کو آخر کس نے مارا۔ پولیس آج تک نہیں ڈھونڈ پائی اور کیس بند کر دیا۔ مگر اب ایک بہت بڑی حقیقت کا خلاصہ ہونے والا تھا، بہت کچھ بے نقاب ہونے والا تھا۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کام ختم کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی کہ اتنے میں میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ارے تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، متین بھائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہاں بس کام ختم ہو گیا تھا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کمرے میں آئی۔ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ میں بھلا کیوں آ سکتا ہوں؟ میرا کیا کام ہو سکتا ہے؟ تم نہیں جانتی؟ متین بھائی نے سوالیہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، اور میں نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے جاننا ہے، کیونکہ